محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر ہمیں پیغام دے رہے تھے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہمیں پیغام دے رہے تھے، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا، کہ بزرگوں نوجوانوں، اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام چاہتے ہو، اگر اپنے گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آؤ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لو، محمد عربی کے فرمان کو سینے سے لگا لو۔ اب میں جس شخصیت کو آپ احباب کے سامنے خیالات کے اظہار کی دعوت دینے جا رہا ہوں، اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، مسلک حق اہل حدیث کے لیے اپنا مال ہی خرچ نہیں کیا، سنو، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ اب میں اس مرد کلندر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہوں نے چند روز قبل سرزمین لاہور میں جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالی اور پھر یہ لوگوں کو بتلا دیا کہ کام کس طرح تنظیمی کیا جاتا ہے۔ میں خیالات کے اظہار کی دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے اس بزرگ جن کے خانوادے نے اس مسلک کے اندر اپنا خون شامل کیا ہے، حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ۔ کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ میری جماعت کا کوئی جلسہ، میری جماعت کی کوئی کانفرنس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حبیب الرحمان یزدانی کا ذکر نہ کیا جائے۔ آج ہمیں خوشی بھی ہے کہ پسرور کی سرزمین پہ رانا برادران کی دعوت پہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ریاض الرحمان یزدانی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں دعوت بھی دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ اللہ اکبر۔ یاد تازہ کرتے ہو جی، ماشاءاللہ۔ اللہ میرا پسند کریے ہی کام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حضرات، علماء کرام بڑی تعداد بیٹھے نے. اور یہ مرکز اللہ کے ولی اور دوست کا مرکز ہے. کچھ لوگ پاکستان کی زمین پر مجاور تیار کر رہے ہیں، مجاور، اور کچھ اس مرکز کی طرح اور رانا صاحبان کی طرح اللہ کے مجاہد تیار کر رہے ہیں. اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس اندھیر نگری میں اللہ کا فضل عظیم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت سننے کے لیے یہ محمد کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا کی قسم یہ ختم نبوت کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مسرور کی سرزمین یہ سنیں کہ ہم پاکستان میں دھوکے دی گڈی نہیں چلن دیں گے، دھوکے فراد کی شرک کی گاڑی کو نہیں چلنے دیں گے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ توحید کا پرچم بلند کریں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمت عالم یہ وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ
جہاں تک میری خدائی ہوگی، جہاں تک میری خدائی ہوگی، محمد تیری مصطفی ہوگی۔ آپ کا آقا مسلمانوں سنو آج فرمایا میں سارے جہان کا خالق و مالک ہوں، محمد تو سارے جہان کا پیغمبر ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں احکم الحاکمین ہوں، محمد کریم تو رحمت للعالمین ہے۔ اور فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندے تو میرے ہوں گے، یہ بندے، لیکن یہ امتی تیرے ہوں گے، یہ سجود میرے لیے کریں گے اور درود تجھ پر بھیج دیا کریں گے۔ خدا کی قسم قیام میرے لیے ہوگا، محمد سلام تیرے لیے ہوگا۔ محمد کریم کی سیرت اہل حدیثوں سے سنا کرو، ہم نے اصل میں پہچانا نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، ہمیں عامل، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ خدا کی قسم محمد کریم آئے نا، آپ کے آقا، آپ کے آقا، اللہ نے کہا کہ میرے پاس یہی ایک موتی تھا جو ہیرا، جو آپ کے دامن میں ڈال دیا گیا ہے، ایک ہی ہیرا تھا، موتی، ڈائمنڈ۔ اب اور کسی کی توقع نہ کرنا، اور کسی کی تمنا قیامت تک کے لیے کرنا، اس لیے کہ یہ آخری موتی تھا اس قسم کا جو میں آپ کو آپ کے دامن میں ڈال چکا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ محمد کریم خدا کی قسم سرکار دو عالم ہے، فخر دو عالم ہے، ناظرین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام المرسلین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے وہ محمد کریم۔ اور آپ ان کے بارے میں ہم نے پہچانا نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا کی قسم ان کو تو جانور بھی پہچانتے تھے۔ وہ دیکھو شیما ماں کو کہہ رہی ہے کہ ماں ویر محمد میرے ساتھ جا رہا ہے جنگل میں۔ وہ کہتی ہے ماں حلیمہ کہ یہ تو نازک بدن ہے، اس کو کیوں لے کے جا رہی ہو جنگل میں؟ تو شیما کہتی ہے کہ ویر محمد اپنی مرضی سے میرے ساتھ جا رہا ہے، اور ماں جب ویر محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکریاں گھاس نہیں کھاتی، میرے ویر محمد کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ وہ محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ان کو تو جنگل کے درندے بھی پہچانتے تھے، ہم نہ پہچان سکے۔ وہ دیکھو کہ ایک سچا بشر ہے، سچا بشر، بشر تو سچا ہی ہوتا ہے۔ آج تک پاکستان میں بشر کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ بشر، خدا کی قسم محمد کریم کی آج تک بشریت کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں جو ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، محمد کریم کے پاس جو بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ وہ آپ کے آقا ہیں کہ درندے بھی ان کے غلاموں کو پہچانتے ہیں۔ محمد تو بہت بڑی بات ہے۔ خدا کی قسم وہ دیکھو کہ جنگل میں ہے، صحرا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے، شیر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وہ شیر، میں کوئی گدی نشین نہیں ہوں، کسی قبر کا مجاور نہیں، میں خدا پرست ہوں، میں ہر جائی نہیں، میں یکجائی ہوں، میں ضمیر فروش نہیں ہوں، سر فروش ہوں۔ وہ جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر ہوں۔ خدا کی قسم وہ شیر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک اہل حدیث ہے مسلمانوں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جنگل کا شیر محمد کے شیر کو کہہ رہا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہم نے نہیں پہچانا، اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑا احسان کر کے کہ ہم آئے ہیں اللہ کی توحید سننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، محمد کی سیرت سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کوئی احسان کی بات نہیں، آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں۔ میں نے کائنات میں کوئی پرندہ کافر نہیں دیکھا ہے، کوئی پرندہ کافر نہیں ہے۔ عین جب صبح ہوتی ہے، ساری کائنات کے پرندے اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں، اور سمندر کے کناروں پہ جا کے دیکھو، موجیں آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر جا رہی ہیں، اور پھر موجوں سے جو تلاطم پیدا ہوتا ہے، جو اس سے آواز ہوتی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کی ادائی ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ قرآن، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے تو مودی صاحب کو آج ہمارا حکمران فون کرتا ہے، وہ سنتا نہیں، ایک بت پرست نہیں سنتا۔ خدا کی قسم جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں وہ سارے جہان پہ غالب آ جاتے ہیں۔ وہ محمد کی غلامی کو اختیار کرو گے، اور میں نے پوری دنیا میں یہ کہا ہے، امریکہ، یورپ، تمام دنیا میں نے یہ چیلنج کیا
کہ صحف ابراہیمی حضرت ابراہیم پہ جو صحیفے اترے وہ صرف بابل تے شہر تے نینوا کے علاقے واسطے آئے. حضرت یوسف کا پیغام آیا مصر کی گلیاں نو روشن کرنے واسطے آیا صرف. اور حضرت موسیٰ کی توریت آئی طور دے علاقے نو روشن کرنے واسطے. حضرت عیسیٰ کی انجیل آئی بنی اسرائیل کے علاقے کو روشن کرنے کے لیے. اور یہ قرآن آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پورے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو. گرنتھ کے لکھی کتاب ہے کنہ دی کتاب ہے؟ سکھاں دی مقدس کتاب ہے. سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو. سکھوں کا مذہب ختم ہے اس لیے کہ کوئی گرنتھ کا حافظ ہی نہیں اس دنیا میں. اور پھر ساری رامائن گیتائیں اکٹھی کر کے سمندر سے سٹ دے ہو. ہندو دا مذہب ختم ہے. ساری انجیلوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں بہا دو. عیسائی کا مذہب ختم ہے. کوئی روئے زمین پر ایک بھی عیسائی پادری یا کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں. اور سارے قرآن اکٹھے کر کے سارے قرآن اکٹھے کر کے سارے قرآن اکٹھے کر کے روئے زمین سے سمندر میں بہا دو. کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اس مرکز سے 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کے آؤں گا. وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گی. اور ہم دوبارہ مدون کر کے ساری دنیا کے سامنے پیش کریں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ اس کی زبروں کا بھی ہمیں پتا ہے, زیروں کا بھی پتا ہے, اس کے نقطوں کا بھی پتا ہے. اور اس وقت 2 کروڑ مسلمان عورتیں بچے بوڑھے اس قرآن کے حافظ ہیں پوری دنیا میں. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. وہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واخر